لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری ولایتہم ومنکری سیادتہم ومنکری حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات بر محمد و آل محمد بآواز بلند۔ محترم المقام لائق صد احترام صاحبان، بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، مناقب آل اطہار اور معارف آل محمد اور مصائب سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طاہر و مطہر کارواں بڑی تیزی سے اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے، اور مسلسل آپ کی حاضری عزا خانہ سرکار ابا عبداللہ الحسین خود آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اور مجھ جیسے طالب علم کے لیے باعث افتخار ہے۔ شہزادی آپ کی آمد کو اور ہماری ذاکری کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ اور یوم شہادت ہے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات ایک معروضہ ہے آپ کی خدمت میں، اور آپ کی طبیعت کو ناگوار نہ گزرے تو ایک معروضہ ہے کہ بلند آواز سے صلوات ارشاد فرمائیے تاکہ تھوڑی سی تازگی محسوس کیجیے بآواز بلند۔ مولا سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بہت بڑا تحفہ عطا کیا، جہاں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری حیات کا اگر آپ مطالعہ کریں اور مولا کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ ذرا اپنا روز مرہ کی زندگی کا جائزہ لیں اور تجزیہ کریں تو آپ کو بہت بڑا آسمان دکھے گا کہ جو آپ کی فکر کی جھولی میں اور آپ کی حیات کی جھولی میں چوتھے امام نے ڈالا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے یہاں کے پیش نماز سے بات کرنے کے لیے جائیں تو پھر آپ کے اوپر واجب ہے اور لازم ہے کہ آپ ان لفظوں کا استعمال کریں جو آپ اپنے دوستوں کے سامنے نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ ایک عالم دین سے بات کر رہے ہیں، اور اگر آپ اسی سے ہوتے ہوتے آپ نجف چلے جائیں، سیریا چلے جائیں تو جیسے جیسے عالم کا لیول بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے آپ کی زبان محتاط ہوتی چلی جائے گی، یعنی جیسے جیسے مرتبہ بڑھتا ہے اور اس کے سامنے جا کر آپ کلام کرتے ہیں تو پھر لفظوں کا انتخاب اور ورڈز کا جو انتخاب ہوتا ہے، جو آپ لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں تو اسی طرح کا ہونا چاہیے کہ جو اس کی شایان شان ہو، یعنی روز مرہ کی زندگی میں جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں وہ ایک بڑے عالم دین کے سامنے آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں ایک گوشہ فضائل کا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا سید سجاد نے ہمیں کون سا سب سے بڑا تحفہ عطا کیا۔ بھائی دیکھیے، بندہ جب نماز میں جاتا ہے تو اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ بھائی دیکھیے، مجھے لگے کہ تازگی ہے کہ بندہ جب نماز میں جاتا ہے تو اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ حدیث الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس کے دل میں ایمان ہے اس کے لیے نماز معراج ہے۔ تو معراج کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ معراج اسے کہتے ہیں جہاں عبد اور معبود کے مابین کوئی تیسرا نہ ہو۔ بے کاش کے بات واضح ہو جائے، عبد اور معبود کے مابین کوئی تیسرا نہ ہو، اسے کہتے ہیں معراج۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مومن نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اب
اپنے معبود سے گفتگو کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ جب آپ کسی بڑے عالم کے سامنے جاتے ہیں تو لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور کوئی بہت بڑا عالم بیٹھا ہو تو آپ بولنے کے لیے سوچیں گے کہ کون سی لفظوں کا انتخاب کریں کہ جو ان کی شخصیت اور ان کی پرسنالٹی کی شایان شان ہو. ایسا نہ ہو کہ ان کی شان میں گستاخی ہو جائے. ابھی آپ نہیں سمجھے، بندہ کبھی اپنے اللہ سے باتیں نہ کر پاتا اگر آپ کے سامنے جناب سید سجاد کی دی ہوئی دعاؤں کا مجموعہ نہ ہوتا. کاش کے بات واضح ہو جائے. یہ مولا سید سجاد نے جو صحیفہ سجادیہ آپ کو عطا کی ہے اور دعاؤں کا مجموعہ آپ کو عطا کیا ہے، یہ صرف دعا نہیں ہے بلکہ یہ مولا نے آپ کو یعنی بندے کو اللہ سے باتیں کرنے کے لیے وہ لفظ عطا کی ہیں کہ جو اس کی شایان شان ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. آپ دعائیں پڑھیے. یہ دعائیں کیا ہیں؟ کہ یہ دعائیں معارف کا ایک سمندر ہے اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر معرفت کا ان دعاؤں کے اندر ہے. دیکھیے اب چونکہ اس مجلس میں مجھے 10 منٹ کے اندر باتوں کو سمیٹنا ہے، دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ کس لیے آئے ہیں؟ کیا یہ مولانا عزیز عابدی صاحب کو سننے آئے؟ یہ قرطاس کربلائی احقر الزمن طالب علم حقیر فقیر عبد ذلیل سراپہ تقصیر کو سننے آئے؟ عزیزان گرامی، ایک بات کہہ کر تاکہ آپ کے اندر تازگی آ جائے، یہ جو بار بار مجلسوں میں نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے اس کا بھی کانسیپٹ ہے. اگر کوئی آپ کو روکے کہ نعرہ حیدری کم لگائیے تو ان سے کہیے کہ خیبر کے میدان میں دیکھیں، یہ تو لوگ جوش خطابت میں پڑھ جاتے ہیں، اور جو پڑھتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ مرحب آیا اور اس نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. نہیں، یہ جوش خطابت میں لوگ پڑھتے ہیں اور ذمہ داری کے ساتھ عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ مرحب نے یہ کہا تھا کہ پورا خیبر جانتا ہے، پورا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے. تب اس کے جواب میں مولا متقیان نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. توجہ، جب مولا نے یہ فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے تو اب مرحب کو اس کی ماں کی وصیت یاد آ گئی. میں کاش کے بات واضح ہو جائے. ہاں، نعرہ حیدری کا کانسیپٹ بتا رہا ہوں. اس کی ماں کی وصیت یاد آ گئی اور اس نے کہا کہ میری ماں نے وصیت کی تھی کہ سب کے مقابلے پر جانا لیکن حیدر کے مقابلے پہ نہ جانا. چلیے ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ ماں اگر کافرہ اور مشرکہ بھی ہو لیکن اگر اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے تو مرتے وقت یہ وصیت کر کے جاتی ہے کہ سب کے مقابلے پر جانا، حیدر کے مقابلے پر نہ جانا. کاش کے بات واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں. ابھی میرا جملہ واضح نہیں ہوا بھائی. جیسے ہی علی نے کہا، بھائی اس جملے کو درک کیجئے گا، جیسے ہی علی نے کہا، نعرہ حیدری کا کانسیپٹ اور بہت بڑا فائدہ بتا رہا ہوں کہ جو اکثر ہمارے اکابرین افاضل علماء نے اس نعرہ حیدری پہ پابندی نہیں لگائی بلکہ کہا کہ نعرہ حیدری لگاؤ، اور کثرت سے نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے. کیوں لگایا جاتا ہے؟ اس کا کانسیپٹ ہے، اس سے پیچھے لاجک ہے، منطق ہے. اگر آپ خیبر کو پڑھیے تو خیبر میں علی نے کہا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. یہ نہیں کہا تھا علی رکھا ہے، یہ کہا تھا حیدر رکھا ہے. اور جیسے ہی حیدر کا نام سنا مرحب کو اپنی ماں کی وصیت یاد آ گئی. اب سمجھ میں آیا؟ خیبر سے درس لیجئے. یہ نعرہ حیدری یوں ہی نہیں لگایا جاتا. نعرہ حیدری مجلس میں اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ نعرہ حیدری سے علی کے دشمنوں کو ان کی ماں یاد آ جاتی ہے. کاش کے بات واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں. یا علی مدد. دیکھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تو صرف آپ کو جگانے کے لیے تھا کہ کم سے کم جو لوگ یہاں پہ آرام کر رہے تھے اور ہاں استراحت کی چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے تو اب کم از کم ان کی طہارت اور حرارت جو خون میں ہے وہ تھوڑا سا چہرے کے آئینے پر نمودار ہو جائے. تب آپ کی پیشانی کو دیکھ کے ولایت کا جام آپ کے لبوں تک پہنچایا جائے. دیدے پتھرانے سے پہلے ولایت کا جام پی لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیے میں نے اہلیان زبان فصیح اللسان بلغ الکلام یہاں پہ تشریف فرمائے. استعارتاً کنایتاً اشارتاً میں سطحی بات کر کے بڑے گہرے مفہوم تک لے جا رہا ہوں. اور یہ ساکنان بزم معرفت کے لیے چادر تطہیر کے سائے میں یہ پہلا نورانی تبرک تھا جو میں نے آپ کے حوالے کیا، آپ روانہ کیا. اور آپ کی عقل سلیم پہ مبنی ہے کہ آپ اپنی منقار معرفت سے ولایت کے موتی کتنی جلدی چننے کی صلاحیت رکھتے ہیں.
یہ تو آل محمد کے فضائل ہیں، اور آل محمد کے فضائل اگر نہ سنائے جائیں تو جب تک معرفت نہیں ہوگی تب تک جستجو نہیں بڑھے گی۔ تو چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعاؤں کا مجموعہ دیا، ہم کیا، ہماری بساط کیا کہ ہم اللہ سے کلام کریں، بلکہ جو اللہ کا سفیر ہے اس نے ہمیں وہ لفظیں عطا کی کہ بندہ اپنے خدا سے کلام کرنے کے لائق ہو جائے۔ یہ جو لفظیں عطا کی ہیں یہ دعائیں نہیں ہیں، بلکہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ معارف کا سمندر ہے، معرفت کا سمندر ہے۔ بس عزیزان گرامی، یہ آپ کو بیدار کرنے کے لیے، آپ کو جگانے کے لیے آج چوتھے امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا روز، اور کہاں سے ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز رکھ۔ نہ جانے کہاں سے 9 کلومیٹر، 20 کلومیٹر، 22 کلومیٹر کہاں سے لوگ چل کے آئے۔ یہ کرتاس کربلائی کو سننے نہیں آئے، یہ صرف اور صرف جو آپ کے طینت میں، آپ کے قلوب، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومنین کے قلوب ہماری فاضل طینت سے بنائے گئے، جی من فاضل طینتنا، ہماری فاضل طینت سے بنائے گئے۔ اور سلیم بن قیس ہلالی کی روایت ہے کہ مومن کی طینت میں، مٹی میں، خمیر میں اللہ نے تھوڑی سی خاک شفا ملائی۔ یہ سلیم بن قیس ہلالی کی روایت ہے، اور یہ خاک شفا کا ایٹریکشن ہے کہ جو مالک خاک شفا کی مجلس تک آپ کو لے آتا ہے۔ آپ کو زبردستی لایا نہیں جاتا ہے، بلکہ جہاں اعلان ہوتا ہے آپ کھینچے چلے آتے ہیں۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ عالم ارواح میں جنہوں نے اقرار ولایت کیا تھا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ علی کی لاڈلی بیٹی نے، عقیلہ بنی ہاشم نے، عالمہ غیر معلمہ نے اپنے بھیا کے قاتل کے گھر میں جو فرش عزا بچھایا، یہ فرش عزا نہیں ہے، بلکہ یہ فرش عزا کے ساتھ ساتھ یوم الست کا آئینہ ہے۔ میں کاش کے جملے کی قیمت دیتے ہیں، یوم الست کا آئینہ۔ جنہوں نے وہاں پر اقرار کیا تھا وہ آج مجلس میں اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ اقرار کے بعد ہی اظہار کی منزل ہے۔ کہ آپ نے اگر وہاں اقرار نہ کیا ہوتا تو آج یہاں پہ اظہار ولایت نہ کر رہے ہوتے۔ اپنے مقدر پہ فخر کیجئے کہ آپ شیعہ اثنا عشری ہیں، آپ 12 اماموں کے ماننے والے ہیں۔ گھر جائیے تو ماؤں کو جھک کر سلام کیجیے، والدین کو سلام کیجیے۔ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں، وہ اپنی ماؤں کے اور اپنی ماں اور اپنے والدین کی قبر پہ جائیں اور جانے کے بعد سلام کریں، اور یہ کہیں اپنے والدین سے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے گھٹی میں ہمیں ولایت پلائی ہے، ہمیں گھٹی میں، شیر میں، ماں سے کہیں کہ شیر میں آپ نے ولایت کو پہنچا۔ یاد رکھیے گا، ماں اور باپ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بچے کو حلال کمائی کھلا کے اسے پالے، یہ ذمہ داری باپ کی ہے، اور ماں کی ذمہ داری ہے ولایت علی کو نسلوں تک منتقل کرنا۔ اسی لیے رسول کی حدیث ہے کہ یہ اے علی تم سے وہی محبت رکھے گا کہ جو طاہر الولادہ ہوگا، کہ جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، جس کا خون پاک ہوگا، اور تم سے وہ بغض رکھے گا کہ جس کی ولادت طاہر نہیں ہوگی، کہ جس کا خون نجس ہوگا، جس کی نسل میں نجاست ہوگی۔ آج مولا امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا روز ہے۔ اتنی روایتیں آپ نے سنی، لیکن روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ 11 محرم کو جائیے زیارت ناہیہ پڑھیے، ہمارا اور آپ کا آخری امام جہاں پہ مولا سلام کرتے ہیں کہ سلام ہو ان سر بریدہ پر جنہیں نیزوں پہ معلق کر کے لے جایا گیا، سلام ہو ان سر کھلی بیویوں پر کہ جنہیں شام و کوفہ کے بازار سے گزارا گیا۔ ابھی میں زیارت ناہیہ کل پڑھ رہا تھا، اس میں ایک جملہ بڑا قیامت کا ہے۔ مولا فرماتے ہیں سلام ہو میرے اس جد بزرگوار پر کہ جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت کا نزول فرمائے۔ ایک ایک لفظ میں آپ گریہ فرما رہے ہیں۔ مجلس تو ہو گئی ارباب اعضاء، میں چاہتا تو ممبر چھوڑ دیتا، لیکن اب چونکہ آپ رونے کے لیے آئے ہیں تو مولا سید سجاد کی شہادت کا ایک اشارہ سنیے اور مجلس سرحد التوا تک پہنچ جائے۔ مولا سید سجاد 11 محرم کو جب لاشے سے گزرے ہیں، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ اللہ مزید درجات بلند فرمائے، علامہ پڑھتے تھے کہ جب 11 محرم کو اسیر کر کے اہل حرم کو لے جایا گیا تو جناب زینب نے، یعنی ایک بہن نے، غریب بہن نے، غریب
شہید بھیا کے بے گور لاشا دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا اے بھائی آپ کے اتنے شہید ہو گئے لیکن قیامت تک نسل باقی رہے گی. بڑا عجیب جملہ وہ پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے ذرا اپنی بہن کی غربت تو دیکھیے. اون و محمد کی شہادت کے بعد زینب اتنی غریب ہو گئی کہ کوئی ماں کہنے والا نہیں. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. ارباب اعضاء آپ صاحب اولاد ہیں, آپ ذرا محسوس فرمائیے اور آپ سے مولا کتنی محبت فرماتے ہیں, آپ کو مولا کتنا چاہتے ہیں. جب آخری رخصت کے لیے امام حسین آئے ہیں, بھائی ایک ایک اشارہ سنیے تاکہ روتے رہیے. ارباب اعضاء جب آخری رخصت کے لیے اپنے مقدر پہ فخر کیجئے. مولا حسین جب آخری رخصت کے لیے آئے ہیں تو ایک مرتبہ اپنے بیٹے سید سجاد کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ اب میں اسرار امامت کو اے سید سجاد میں تمہارے حوالے کرنے آیا ہوں. اور ایک مرتبہ سید سجاد نے فرمایا, جب دیکھا کہ سر سے لے کر پیر تک ہمارا بابا خون میں غلطا ہے, تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا بابا میرے چچا عباس کہاں گئے, بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں گیا. تو امام حسین نے فرمایا اے بیٹا سید سجاد کہاں تک کس کس کا سوال کرو گے, اب مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے. لیکن جاتے جاتے امام نے ایک وصیت فرمائی اور کہا اپنے مقدر پہ فخر کیجئے کہ مولا نے آخری وقت آپ کو یاد کیا ہے. مولا اکبر مارے جا چکے ہیں, اسی لیے میر عشق نے کہا تھا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا, عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا, مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. یہ بہت بڑی منزل ہے. ایک لفظ ہے کہ کیا ہوا. اگر آپ کسی کے رشتہ دار نہیں ہیں, آپ اسے محسوس کیجئے, اور آپ چوراہے سے جا رہے ہیں, خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہاں پہ بھیڑ جمع ہو جائے, تو اگر انسانیت کا دل آپ کے سینے میں ہے تو آپ کی رشتہ داری نہیں ہے, لیکن آپ رک کے پوچھتے ضرور ہیں کہ اس کو کیا ہوا. اگر آپ نے پوچھ لیا کہ کیا ہوا تو کم سے کم اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. ہائے رے غربت حسین کہ میر عشق نے کہا کہ عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا, مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. کربلا میں زہرا کی کمائی لٹ گئی, کربلا میں فاطمہ کا گھر تاراج ہو گیا. مولا سید سجاد کے خیمے میں آئے اور آنے کے بعد کہا بیٹا سید سجاد جب لوٹ کر مدینے جانا تو ہمارے چاہنے والوں سے کہنا کہ حسین نے آخری وقت تمہیں بہت یاد فرمایا. نہیں ارباب اعضاء حق ادا کیجئے, انشاءاللہ آپ بہت مصاب ہوں گے اور بہت گریہ کریں گے. اپنے مقدر پہ فخر کیجئے. مولا حسین نے آخری وقت آپ کو یاد کیا اور کہا کہ جب مدینے لوٹ کے جانا تو ہمارے چاہنے والوں سے کہنا کہ حسین نے آخری وقت تمہیں بہت یاد کیا, اور کہا کہ جب کسی غربت کو کسی کی غربت کو دیکھیں تو حسین کی غربت کا ماتم کر لیں. اور کہا کہ یہ کہنا بیٹا سید سجاد کہ جب ٹھنڈا پانی پئیں, جب پانی پئیں تو حسین کی پیاس کو یاد کریں. اور جاتے جاتے امام حسین نے کربلا کے میدان میں مرثیہ کہا اور مرثیہ پڑھا. مولا حسین قیامت کا مرثیہ. مولا حسین کہتے ہیں اے میرے شیعوں کاش کہ تم کربلا میں ہوتے. اللہ اکبر, اس درد کو محسوس کیجئے. امام حسین نے کہا کاش کہ تم کربلا میں ہوتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے. مولا کیا دیکھتے؟ کیا یہ دیکھتے آپ نے اکبر کا لاشا کیسے اٹھایا؟ کیا یہ دیکھتے آپ نے علی اکبر کے سینے سے برچھی کی یعنی کیسے کھینچی؟ کیا یہ دیکھتے آپ نے عباس کے بریدہ بازو کیسے اٹھائے؟ آپ نے قاسم کے لاش کے ٹکڑے کیسے لے کے آئے؟ نہیں, امام حسین نے کہا محسوس کر لیجئے گا تو روئیے گا. ارباب اعضاء حسین کہتے ہیں مرثیہ پڑھتے ہوئے کاش کہ میرے شیعوں تم کربلا میں ہوتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ تمہارا آقا تمہارا مولا فوج اشقیاء سے کس طرح سے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. ارباب اعضاء 11 محرم آئی, بس سنیے آخری روایت کا جملہ اور مجلس سما. 11 محرم آئی اور یہ لوٹا ہوا قافلہ جانے لگا. جناب زینب کون ہے کا جو امامت کو سہارا دیتی ہوئی مدینے سے کربلا تک آئی اور کربلا سے مدینے تک گئی, کہ جو خود عالمہ غیر معلمہ. کیا مرتبہ ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ کے علیہا کا. جناب زینب نے دیکھا کہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے, تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد اب اپنے آپ کو سنبھالو. ارباب اعضاء ہم مولا سید سجاد روایت کہتی ہے کہ ایک عرصے تک یہ قافلہ زندان شام میں مقید رہا, اور جب رہائی ملی ہے, بس جملہ سنیے, جب رہائی ملی ہے اور سید سجاد کو یزید نے طلب کیا
تو مولا سید سجاد گئے اور جناب زینب، ہم نے علماء سے سنا کہ ادھر جناب زینب دعا مانگ رہی تھی، اے پروردگارا میرے لال سید سجاد کو سلامت رکھنا، اب کوئی مردوں میں نہیں ہے، میرے لال سید سجاد کو سلامت رکھنا۔ جب لوٹ کر آئے تو ہتکڑی کھلی ہوئی تھی، بیڑی کھلی ہوئی تھی، گلے سے توق اترا ہوا تھا، کمر کا لنگر اتارا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا اور کہا اے میرے لال میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ بس جملہ سنیے، یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ مولا سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ کی دعا قبول ہو گئی، پھوپھی اماں اب ہم رہا کر دیے گئے۔ ایک عالم دین ایک عجیب جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی جناب زینب نے سنا اب ہم رہا ہو گئے، ایک مرتبہ زندان کے کونے میں ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا، اے سید سجاد، چھوٹی سی قبر تھی اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اے میرے لال سید سجاد، ارے کیا قیامت ہے، اب رہائی ملی ہے جب میری سکینہ زندان میں گھٹ گھٹ کے مر گئی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ارباب اعضاء یہی رونے کا حق ہے، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ بس عزیزان گرامی مجھے صرف 1 منٹ کا وقت دیجئے، مجھے معاف کیجئے گا، پر روایت سن لیجئے اور مجلس سماع میں پر رہا ہوئے آنے کے بعد حسین کا چہلم کیا، شہداء کا چہلم ہوا، اس کے بعد لوٹ کے یہ قافلہ مدینے گیا۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا تھا زینب کا دل گھبرا رہا تھا۔ اللہ اکبر، جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا تھا زینب کا دل گھبرا رہا تھا۔ اگر کسی نے پوچھ لیا میرا اکبر کہاں ہے، صغرا نے سوال کر لیا میری بہن سکینہ کہاں ہے، میرا بھیا علی اصغر کہاں ہے، تو زینب کیا جواب دے گی؟ لیکن روایت کہتی ہے کہ جب مدینے میں قافلہ پہنچ گیا، جائیے مدینے جائیے، اللہ نے میرے مقدر میں وہ زیارت لکھی تھی، تو میں نے پچھلے برس مدینہ منورہ میں وہ زیارت کی کہ کربلا سے لوٹ کر جب چوتھے امام آئے تو جس حجرے میں بیٹھ کر مولا سید سجاد اپنے بابا کو روتے تھے، آج بھی وہ حجرہ موجود ہے مدینہ منورہ میں، اور جائیے، جانے کے بعد مولا آپ سب کو اس کی زیارت سے مشرف کرے۔ ارباب اعضاء جب جائیے گا تو وہ سارے تصور اجاگر ہو جائیں گے اور آپ وہاں پہ مولا کا ماتم کیجیے گا۔ مولا سید سجاد بہت روتے تھے، بہت گریا کرتے تھے۔ ایک جملہ سن لیجئے، روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ کے جنازے میں چند افراد تھے، علی کے جنازے میں چند افراد تھے، اور روایت کہتی ہے کہ فاطمہ کا جنازہ رات کے تاریکی میں اٹھایا گیا۔ توجہ، رات کے، انشاءاللہ بہت گریا کیجیے گا، رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، اور حسن کے جنازے پر تیروں کی برسات ہوئی۔ لیکن ارباب اعضاء یہ بنو ہاشم کا کربلا کے بعد پہلا جنازہ تھا سید سجاد کا، کہ جو مدینے میں شہادت ہوئی تو بڑی دھوم دھام سے اٹھا کہ کم سے کم کاندھا دینے والے موجود تھے۔ ارے حسین کا جنازہ تو اٹھا ہی نہیں، بلکہ حسین کا لاشا بے گور و کفن کربلا کے میدان میں پڑا رہا۔ آخری جملہ، جب دھوم دھام سے جنازہ اٹھا تو عجب نہیں کہ جب مولا کا جنازہ اٹھا ہوگا اور مولا نے تابوت کے اندر سے کربلا کی طرف رخ کیا ہوگا، بابا آج جب میری شہادت ہوئی تو جنازہ اٹھانے والے ہیں، کفن دینے والے ہیں۔ ارے بابا اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا، نہ آپ کے جنازے پہ کوئی کفن پہنانے والا، نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا، نہ کوئی جنازہ بنانے والا۔ واہ غربتا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، ماتم سید سجاد یا حسین۔